غیروں کو اپنا بنانے آئے تھے، ہم نے اپنوں کو غیر بنا دیا۔ جو نفرت کی آگ وہاں بھڑک رہی ہے، یہاں مت بھڑکاؤ۔ جاؤ میرے دیش میں دیکھو کتنے سر کٹ چکے، کتنے سہاگ اجڑ گئے، کتنی مائیں بے آسرا ہو گئیں، کتنی جوان بیٹیوں کی مانگ ویران ہو گئی۔ کیا اسی کا نام اسلام ہے؟ اسی کا نام عشق رسول ہے؟ یہ وہ دین کہتے ہیں۔ ایک دوسرے کی مسجدوں میں نہیں جاتے ہو، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے ہو، جنت کے ٹھیکیدار بن گئے ہو۔ میرے نبی تو عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھانے کھڑے ہو گئے تھے، جس کا کفر ابو جہل سے بھی بڑا ہے۔ ابو جہل اوپر کی دوزخ میں، عبداللہ بن ابی سب سے نیچے کی دوزخ میں ہے۔ ان کے بیٹے آئے، یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا ہے، اپنا کرتا دے دیں گے، میں اس کو کفن دے دوں۔ آپ نے کہا لے لو، کرتا اتار کے دے دیا۔ اب کہتے بدبخت منافق تب ہو جا کہ یا رسول اللہ آپ جنازہ پڑھائیں گے؟ کہاں پڑھاؤں گا۔ باقی منافقوں کا تو کسی کو پتہ نہیں تھا سوائے اللہ کے نبی کے، لیکن عبداللہ بن ابی کا منافق ہونا تو سب کو معلوم تھا۔ آپ جنازے کے لیے عمر سامنے آ گئے، یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو مجھے پتا ہے کون ہے۔ تو آپ اس کا جنازہ کیوں پڑھا؟ کہ شاید اللہ معاف کر دے۔ کہ عمر پیچھے ہٹ جا، مجھے پتا ہے کون۔ میرے اللہ نے کہا ہے تو ان کے لیے دعا کر یا نہ کر، میں معاف نہیں کروں گا۔ میں کرتا ہوں، شاید اللہ معاف کر دے۔ پھر فرمایا کہ میرے اللہ نے کہا اگر تو 70 دفعہ بھی ان کے لیے دعا کر تو میں معاف نہیں کروں گا۔ اگر میرا اللہ کہتا اے میرے محبوب اگر آپ 70 دفعہ اس کے لیے دعا کریں گے تو میں معاف کر دوں گا، تو میں اس کم وقت کا 70 دفعہ جنازہ پڑھا دیتا۔ مجھے بتاؤ تم کہاں سے یہ دین لے کر آئے ہو جس میں تم فرقوں میں بٹ گئے ہو، نفرتوں کی آگ تم نے لگا دی ہے؟ یہ کہاں سے اسلام آیا ہے؟ میں تمہیں اللہ اس کے رسول کا واسطہ دیتا، امت بن کے رہو، مسلم بن کے رہو، کوئی گنجائش نہیں، اپنے اپنے عقیدے پر پکے رہو، دوسرے کے لیے گنجائش رکھو۔ آخری نتیجہ جو تھا ان کا یہ کہ اپنے اپنے عقیدے پہ پکے رہو مگر دوسرے کے لیے گنجائش رکھو۔ کون سے کفری عقیدے پر؟ یعنی تم نبی کو علم غیب کا انکار کرو، اس عقیدے پہ پکے رہو، نبی کو مردہ سمجھو، اس عقیدے پہ پکے رہو، مگر دوسروں کے لیے گنجائش رکھو۔ ایک منسوخ واقعے سے انہوں نے دلیل پکڑی ہے، اور یہی آڈیو ویڈیو اتنا چل رہا ہے کہ اچھے اچھے نوجوان ہمارے اس ویڈیو کو سن کر کنفیوز ہو گئے ہیں۔ ایک قصہ سنایا طارق جمیل صاحب نے، اور واقعہ یہ سنایا کہ عبداللہ ابن ابی مر گیا، منافق تھا، کھلا ہوا منافق تھا۔ تو ان کے بیٹے آئے، عبداللہ ابن ابی کا بیٹا آئے، صحابی تھے، یہ ایمان لا چکے تھے، عبداللہ نام ہے ان کا بھی۔ وہ آئے کہا یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا، اس کی آپ نماز جنازہ پڑھ دیجئے، کرتا دے دیجئے۔ جو وہ بتا رہا پہلے میں وہ بتا دوں، اور پھر اصل واقعہ کیا ہے میں بعد میں بتاتا ہوں۔ کہ یا رسول اللہ آپ نماز جنازہ پڑھ دیجئے۔ سرکار آئے، تشریف لائے، نماز جنازہ پڑھانے لگے تو حضرت عمر آ گئے۔ کہ یا رسول اللہ آپ اس کا نماز جنازہ پڑھائیں گے اس منافق کا؟ تو حضور نے فرمایا کہ شاید اللہ اس کو معاف کر دے۔ حالانکہ طارق جمیل کو میرا چیلنج ہے کہ کسی بھی روایت میں لفظ دکھا دے کہ نبی نے کہا کہ میرے نماز جنازہ پڑھنے سے شاید اللہ اس کو معاف کر دے، کسی روایت میں نہیں، یہ اپنی طرف سے اس نے گڑا پہلے۔ بہرحال پھر حضور نے کرتا دے دیا، نماز بھی پڑھائی۔ آگے نہیں بتا رہا آگے کیا ہوا، واقعہ وہاں اینڈ۔ اب اس سے نتیجہ جو بتا رہا ہے، نتیجہ یہ بتا رہا ہے کہ میرے نبی نے تو منافق کی بھی نماز جنازہ پڑھائی، تم ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہو، ایک دوسرے کی مسجدوں میں نہیں جاتے ہو، نفرت پھیلاتے ہو، تم فرقوں میں بٹ گئے ہو، تم سب ایک کیوں نہیں ہو جاتے؟ اپنے اپنے عقیدے پہ رہو، لوگوں کے لیے گنجائش رکھو۔ یعنی کوئی نبی کو گالی بک رہا، ہاں ٹھیک ہے تیرا عقیدہ ہے تو بک، لیکن گنجائش ہے ہمارے پاس۔
یہ واقعہ، یہ بات منسوخ ہے، اور منسوخ سے احکام صادر کرنا، احکام نکالنا، یہ گمراہیت ہے، یہ گمراہ شک کا ہی کام ہو سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عبداللہ ابن ابی جو تھا یہ منافق تھا پکا، اور اس کے بارے میں علماء نے پوری تفصیلات یہ بیان کی اس واقعے کی، اور اس کے بعد پھر ایک قرآن کی آیت کریمہ سورہ توبہ میں نازل ہوئی، وہ نہیں بتایا اس نے کہ قرآن میں کیا نازل ہوا، وہ کھا گیا۔ ہوا یہ کہ جنگ بدر کے وقت جب کچھ مشرکین گرفتار ہو کے آئے تو اس میں حضرت عباس بھی تھے، حضور کے چچا، جو اس وقت کافروں کی طرف سے لڑنے آئے تھے رسول اللہ کے خلاف، یہ بھی گرفتار ہوئے۔ جب یہ لائے گئے مدینہ منورہ میں گرفتار ہو کر رسیوں میں جکڑ کر، حضور کے سگے چچا تھے، تو ان کے پیٹ کھلا ہوا تھا، کوئی کرتا وغیرہ نہیں تھا، اور مدینے میں اس وقت کچھ ٹھنڈی کا موسم تھا، یہ ٹھنڈی سے تھوڑا سا کانپ رہے تھے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ کوئی ہے جو میرے چچا کو کرتا دے دے؟ تو کچھ صحابہ نے اپنے اپنے کرتے اتار کے دیے، لیکن حضرت عباس بہت اونچے پورے تھے، کسی کا بھی کرتا ان کے موافق نہیں آ رہا تھا۔ چنانچہ عبداللہ ابن ابی منافق جو ہوتا ہے، یہ بھی اونچا پورا تھا، اس نے اپنا کرتا اتار کے دے دیا، حضرت عباس کو وہ کرتا آ گیا پورا، حضرت عباس نے اس کرتے کو پہن لیا۔ یہاں تک کہ پوری زندگی یہ منافق رہا، جب یہ مرا تو حضرت عبداللہ آتے اس کا بیٹا، یہ صحابی ہو گئے تھے، عرض کرتے یا رسول اللہ میں جانتا ہوں کہ میرا باپ منافق ہے، لیکن پھر بھی میں سرکار چاہتا ہوں کہ آپ جنازے پہ چلے، نماز جنازہ پڑھ دے، کہ شاید آپ کے نماز جنازہ پڑھنے سے میرے باپ کے عذاب میں کچھ کمی ہو جائے۔ وہ بھی جانتے تھے کہ منافق کی اور کافر کی بخشش نہیں ہوتی، کمی ہو جائے۔ تو سرکار جانتے تھے، سرکار کو اللہ نے علم غیب دیا، تو حضور جانتے تھے کہ اگر میں یہ سلوک کروں گا تو اس کے قبیلے کے لوگ متاثر ہوں گے اور وہ ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ کے نبی نماز کے لیے آگے بڑھے تو حضرت عمر آتے کہتے یا رسول اللہ آپ منافق کا نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ سرکار نے فرمایا عمر یہ اصل واقعہ، کہا عمر اللہ نے مجھے اختیار دیا، چاہے نماز جنازہ پڑھاؤں چاہے نہ پڑھاؤں، مجھے اس سے روکا نہیں گیا ہے۔ ہاں اگر میرا رب منع کر دیتا تو میں کبھی نہ پڑھاتا، لیکن مجھے اختیار دیا میرے رب نے، چاہے میں نماز جنازہ پڑھاؤں چاہے نہ پڑھاؤں۔ تو ابھی کوئی قانون نہیں آیا ہے، کوئی حکم نہیں آیا ہے، اجازت ہے۔ اب سرکار تشریف لائے، اپنا کرتا اتار کے عبداللہ ابن ابی منافق کے کفن پہ رکھا اور فرمایا یہ کرتا میں نے اس لیے رکھا، اس لیے نہیں بتایا کہ اس سے عذاب میں کمی ہوں گی اور اس کی نجات ہوں گی، فرمایا اس لیے رکھا کہ اس نے ہمارے اہل بیت میں میرے چچا عباس پہ احسان کیا تھا، نبی اپنے اہل بیت پر کسی کا احسان نہیں رکھتے، آج احسان چکا دیا گیا ہے۔ یہ تھا وہ منظر، لیکن شریعت کو اپنی مرضی سے موڑتے ہیں، صرف اپنے کفر کو چھپانے کے لیے۔ اور اس کے بعد سرکار نے نماز جنازہ پڑھائی۔ جب اس کے قبیلے والوں نے دیکھا عبداللہ ابن ابی منافق کے، وہ بھی منافق تھے، کچھ کافر تھے، کہ رسول اللہ اتنے سخت دشمن کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، حالانکہ حضور کے خلاف جاتا تھا، حضور کے لیے دشمنی رکھتا تھا۔ تو آئے کہا کہ اللہ کے نبی ہم نے آپ سے بہترین اخلاق والا نہیں دیکھا، ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ ہزاروں کی آبادی اسلام میں داخل ہو گئی، مگر اس کے بعد قرآن کریم کی پارہ نمبر 10 سورہ توبہ آیت 38 نازل ہوئی، اور آیت 38 میں اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اے محبوب اب اس کے بعد کوئی منافق مر جائے تو آپ اس کی جنازے کی نماز ہرگز نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کبھی کھڑے ہونا۔ یہ کون بتائیں گا؟ یہ نہیں بتا رہا ہے وہ۔ اب میں طارق جمیل کو چیلنج کر رہا ہوں، اگر یہ اپنے ماں کی حلالی اولاد ہے، تو یہ کہہ رہا ہے کہ تم ایک دوسروں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، میرے نبی نے منافق کی جنازہ پڑھائی۔ اس آیت کے بعد اگر نبی نے کسی منافق کی نماز جنازہ پڑھائی ہو تو ثابت کرو میں غلامی کرنے کے لیے تیار ہوں، اس آیت کے بعد۔ اب جاہل جب حکم آ گیا تو اب ختم۔ یہ تو ایسی بات ہوئی کہ ایک شراب پیتے بیٹھا ہے طارق جمیل، طارق صاحب شراب پیتے ہو؟ صحابہ بھی پیتے تھے۔ ابے جاہل تب پیتے تھے جب حکم نہیں تھا، جب حکم آ گیا کہ شراب ام الخبائث ہے حرام کر دی، اس کے بعد صحابہ نے پینا چھوڑ دیا، حرام ہو گئی، تو اب کیوں پی رہا ہے؟ ارے نبی نے اس وقت جنازہ پڑھائی جب حکم نہیں تھا، جب حکم آیا اس کے بعد کبھی زندگی میں نماز جنازہ نہیں پڑھا۔